عزیزان گرامی، یہ افسوسناک خبر آپ تک پہنچ چکی ہے کہ ہم سب کے عزیز اور پیارے ڈاکٹر طارق عزیز ہم میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب کا سانحہ ارتحال ایک ایسا گہرا صدمہ ہمیں دے گیا ہے جس کی تلافی ایک لمبے عرصے تک ممکن نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن رخصت ہونا جو ہے بعض لوگوں کا انتہائی گہرے صدمے کا باعث بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کمالات اور ان کے محاسن اتنے وسیع ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم مندمل ہو جائے گا، لیکن ان کی یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے ساتھ مغفرت کا سلوک فرمائے۔ غالب کے خصوصی مطالعے کے حوالے سے میرا آج کا لیکچر ایک تو اس آموختے کو دہرانے پہ مبنی ہے جو ہم گزشتہ 6 لیکچرز میں پیش کر چکے ہیں، کیونکہ چند ہی روز بعد آپ اپنا وسط مدتی جو امتحان ہے وہ دیں گے، مڈ ٹرم ایگزام جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ غالب کے خصوصی مطالعے کا جو پرچہ ہے اس کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف جو ہے، یا تعارف تو خیر ہو چکا، اس کے بارے میں ایک آؤٹ لائن جو ہے نا وہ آپ تک میں پہنچا دوں کہ اس امتحان میں آپ کے نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی اور ان کو آپ نے کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرچہ ہم 2 اصحاب پڑھا رہے تھے، ایک میرے رفیق جناب عبدالرؤف صاحب غالب کے ایک حصے کو وہ اس کی تدریس کر رہے تھے، اور ایک حصہ جو تھا وہ میرے ذمے تھا۔ میں نے اب تک جو گفتگو آپ سے کی وہ 4 یا 5 موضوعات بنتے ہیں اس پرچے میں۔ ایک تو آغاز ہی میں نے غالب کے تعارف سے کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ غالب 20ویں صدی اور اس کے بعد کی 21ویں صدی کا شاعر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ صدیاں بھی غالب ہی کی صدیاں قرار پائیں، اور وہ واحد شخص ہے جس نے 19ویں صدی میں جدیدیت کا علم اٹھایا تھا۔ ہم عام طور پہ جدیدیت کو 20ویں صدی سے منسوب کرتے ہیں اور اس کی لمبے چوڑے اس کے بیانات اور شواہد پیش کرتے ہیں، لیکن غالب واحد شاعر ہے جس نے اس زمانے میں جدیدیت کے حق میں آواز بلند کی جب جدیدیت کے جو اس کا ایک پیٹرن ہے یا اس کا ایک سلسلہ ہے اس سے کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے لوگ غالب کو ایک ایسا شاعر قرار دیتے تھے
جس کی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ تو جدید بات کر رہا تھا، آنے والے زمانوں کی بات کر رہا تھا۔ تو اس موضوع پہ میں نے آپ سے کافی تفصیلی گفتگو کی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے 2 لیکچرز جو تھے وہ غالب کی جدیدیت پر مبنی تھے۔ آپ نے غالب کا اس حوالے سے مطالعہ کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے، اور اس میں میرا لیکچر بھی ظاہر ہے وہ آپ سنتے ہیں، اس میں سے ایک آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ لے لیں، پوائنٹس لے لیں چیدہ چیدہ، اور اس کے بعد کچھ مزید اپنی کوشش سے مواد تلاش کر کے ایک جواب مضمون جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور آپ باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور غالب کے اشعار کی مثالوں کے ساتھ غالب کے جدید ہونے کی بحث کریں، اور یہ بتائیں کہ غالب کن کن پہلوؤں سے اپنے عہد سے مختلف تھے، اپنے عہد کی فضا سے مختلف تھے، اپنے عہد کی شاعری سے ایک الگ نقطۂ نظر رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے غالب نے ان الزامات کا بھی سامنا کیا، ان اعتراضات کا سامنا کیا جو اس پہ کیے گئے کہ یہ کیا شاعری کر رہا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ اپنا کہا آپ ہی سمجھ سکتا ہے، ہم تو سمجھنے سے رہے۔ تو غالب نے ان اعتراضات کا سامنا کیا، اور یہ نہیں کہ وہ ہوا کے ساتھ جس طرف ہوا چل رہی تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ غالب نے ایسا نہیں ہونے دیا، بلکہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے نقطۂ نظر پر کاربند رہے، اور یہ بات جو ہے وہ علل اعلان کہی انہوں نے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یہ انداز بیاں کسی کا نہیں سوائے غالب کے۔ اور دوسرے اس بات پہ انہوں نے اپنے آپ کو سب سے الگ ایک دائرے میں رکھا کہ میں جو کہتا ہوں وہ، یا جو خیال میرے دھیان میں آتا ہے وہ دوسرے کے دھیان میں نہیں آتا۔ چنانچہ لفظ میں جو مجھے قدرت حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو گنجینہ معنی کا طلسم بن جاتا ہے وہ۔ اب یہ بات جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو 19ویں صدی میں کسی دوسرے شاعر نے نہیں کہی۔ سب جتنے شاعر تھے اس میں چاہے ذوق ہوں، چاہے اس میں شاہ نصیر ہوں، چاہے مومن ہوں، چاہے حالی ہوں، چاہے استاد اپنا غالب کے جو بادشاہ تھے، شاہ تھے، اور ذوق بھی جن کے استاد رہے بہادر شاہ ظفر ہوں، سب روایت کے اسیر تھے، اور غزل کی روایت کو ساتھ لے کے چلے، اور اس میں کوئی واضح تبدیلی نہیں کی۔ تو غالب نے نہ صرف اس کے غزل کے مزاج کو تبدیل کیا، بلکہ اس کے آہنگ کو اور اس کے طرز کو، اس کے اسلوب کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہم غالب کو مشکل پسند کہتے ہیں، تو مشکل پسند وہ انہی معنوں میں ہیں کہ انہوں نے وہ بات کی جو سکہ رائج الوقت نہیں تھی، اس سے الگ، اور انہوں نے ہر ایک کو شاعر بھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ بھی ہم نے اپنی گفتگو میں بتایا آپ کو کہ غالب نے ہر ایک کو شاعر ہونے کی سند نہیں دی، بلکہ اس کے معیارات قائم کیے۔ شعر کیسا ہونا چاہیے،
شعر میں خیال کی کیا قدر و قیمت ہے، شعر میں لفظ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور کون سے معیارات ہیں، کون سے فارسی شعراء ہیں جن کا تتبع غالب کے ہاں نظر آتا ہے۔ لیکن وہ بھی تتبع جو ہے وہ مستقلاً نہیں تھا، اس میں تبدیلیاں بھی بعد میں غالب نے کی۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے، لیکن بعد میں ایک گریز کا مرحلہ بھی آیا جب غالب نے ایک نیا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا بے دل سے الگ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے مطالعے میں رہنی چاہیے، اور سوال کی نوعیت اس طرح کی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو غالب کے تمام جو نئے زاویے ہیں ان کی شاعری کے، اور جو ایک انفرادیت ہے ان کی شاعری کی، اور جو جدت ہے ان کے یہاں، اور جو جدیدیت پسندی ہے، ان سب کا بغور مطالعہ کر کے اور آرگومنٹ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، منطقی انداز میں آپ نے یہ سلسلہ جو ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جواب آپ کا لیول جو ہے، سطح جو ہے آپ کی وہ اعلیٰ سطح ہے، تو اس میں جو بھی بات آپ کہیں اس کو منطقی انداز میں ثابت کریں اور دلیل کے ساتھ اس کے حق میں شواہد پیش کریں۔ تو یہ طریقہ کار آپ کا ہونا چاہیے۔ پیپر جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا، اور اس کو بڑی دیانتداری سے دیکھیں۔ تعلیم میں اور تدریس میں اگر ہم اعلیٰ اخلاقی معیارات کو قائم نہیں رکھتے اور دیانت کو بروئے کار نہیں لاتے تو ہمارے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے آپ نمبر لے لیں، لیکن ایک خلش تو دل میں رہتی ہے نا کہ یہ جو میں نے کامیابی حاصل کی ہے یہ میں نے اپنی ذہانت سے یا اپنی لیاقت سے یا اپنے سلیقے سے یا اپنی کوشش اور محنت سے حاصل نہیں کی۔ تو کوشش کیجئے کہ جو لکھیں وہ آپ کے حادثہ خیال میں پہلے سے ہونا چاہیے، آپ کے مطالعے میں وہ چیز رہے، اور اسے آپ پھر سلیقے سے جواب کی صورت میں قلم بند کریں۔ غالب کے سلسلے میں میرا گزشتہ جو لیکچر تھا، بلکہ گزشتہ 2 لیکچر جو تھے، وہ غالب کے ایک تصور انسان کے فکری سطح پہ اور فلسفیانہ سطح پہ غالب نے 2 چیزوں کو اپنی شاعری کی بنیاد بنایا، ایک انسان کو اور دوسرے کائنات کو۔ کائنات کی تخلیق کے رموز پر جتنا غور اور جتنا فکر ہمیں غالب کے ہاں نظر آتا ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا۔ ایک استفسار کا انداز، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ کیا جو ہے نا یہ غالب کے ہاں بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ کائنات کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو میں نے ابھی شعر آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ کیفیت کا شعر ہے۔ جب اپنی ذات کے اندر وہ درو میں جھانکتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے دل کا، اور جب باہر کو نظر پڑتی ہے تو پھر یہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ تو یہ کائنات کے بارے میں سوالات، یہ ہے تفکر، یہ ہے تدبر، اور یہ ہے کائنات کی تخلیق پہ گہرے انداز میں اس کو جانچنا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے، اور اصل جو ہے جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں غالب وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔
تو گویا ایک وحدت کا تصور جڑا ہوا ہے کائنات کی تخلیق کے ساتھ کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک خالق ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کیا ہے؟ انسان بھی ایک اعلیٰ ترین تخلیق ہے خالق کی. تو یہ موضوع بھی غالب کے ہاں بڑی تفصیل سے بیان ہوا. تو اس پہ بھی آپ غور و فکر کیجئے. یہ میرے جو لیکچرز ہیں یا دیگر اساتذہ جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں یا آپ کی خدمت میں موضوعات کے حوالے سے گفتگو پیش کرتے ہیں، یہ آپ کو ایک اشارہ دینے کا عمل ہے. ایک سرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھمانے والی بات ہے کہ یہ سرا پکڑیں اور اس کے بعد آپ اس کے دروں میں اترتے چلے جائیں اور ان وسعتوں تک رسائی حاصل کریں جو اس نقطے سے جڑی ہوئی ہیں. ایک نقطہ، ایک اشارہ جو ہے وہ آپ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے. یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ غالب کا یہی نقطۂ نظر ہے کہ یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ تو اور چیز ہے. اب اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ اصل ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ تو قبلہ نما ہیں، قبلے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں. اس کے پیچھے ہے کہیں ہمارا مسجود، جہاں ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، جہاں ہمیں اپنا ماتھا ٹیکنا ہے. تو یہ تدبر کی اور غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں کہ غور کریں کہ چیز جو سامنے ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اصل کو جاننے کی آرزو، جو بنیاد ہے اس تک پہنچنے کی کوشش، بنیاد تک رسائی حاصل کرنے کا عمل. اور اس میں آپ کیا مطلب غالب کو سمجھتے ہیں؟ غالب کوئی دنیا دار آدمی تھے، لیکن اس دنیا داری کے پیچھے کیا تھا؟ تو غالب کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے بھی پیچھے جھانکنا، پس منظر میں جھانکنا بہت ضروری ہے کہ پیچھے چیز جو نظر آ رہی، جو نظر نہیں آ رہی، وہ کیا، اس کو تلاش کرنا ہے. تو اس حوالے سے غالب کا مطالعہ جو ہے وہ بظاہر بہت ادق اور مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ دوسرے موضوعات یا مضامین سے زیادہ ہم سے عقل و دانش کا تقاضا کرتا ہے، ذہن کو استعمال کرنے کا تقاضا کرتا ہے. غالب جو ہے نا، غالب کا مطالعہ دراصل ہماری ایک ذہنی ورزش ہے جس کے ذریعے ہم کسی شے کی اتھاہ تک پہنچتے ہیں، اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں. غالب ہمیں گہرائی کی طرف لے کے جاتا ہے. چیزوں کے جو سطحی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اپنی سطح پہ نظر آ رہی ہیں، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ تو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں ان چیزوں کی طرف، ان اسرار کی طرف، ان رموز کی طرف، ان بھیدوں کی طرف جو اس کے پیچھے ہیں. اور جب آپ اس رہنمائی کے ذریعے اور یہ قبلہ نمائی جو ہو رہی ہے اس کے ذریعے آپ اصل تک پہنچتے ہیں، تو پھر جو سر و سامانی حاصل ہوتی ہے اس کا جواب نہیں. پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے کچھ حاصل کیا. تو غالب اس حوالے سے ایک بہت اہم موضوع ہے. غالب کی تو شخصیت کا مطالعہ بھی آپ کریں تو بالکل الگ تھلگ اور ایک الگ منظرنامہ جو ہے وہ ہمیں غالب کا دکھائی دیتا ہے. چہ جائے کہ ہم اس کے اسرار کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کی پاتال میں اترنے کی کوشش کریں اور ان
حقائق تک رسائی حاصل کریں جو غالب نے لفظوں کے پردے میں چھپا کے رکھے ہیں۔ تو اس لیے غالب آسانی سے سمجھ میں آنے والا شاعر نہیں۔ میں نے جب غالب کے معیار شعر پہ بات کی تھی نا، تو غالب نے خود بھی اپنی شاعری کا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا کہ میں کیسے شاعری کرتا ہوں، اور میرے نزدیک اعلیٰ ترین شاعری جو ہے وہ کس نوع کی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، سارے عقدے کھول دیے۔ یہاں تک کہ غالب جو فلسفیانہ اور جو حکیمانہ سلسلے اور مفکرانہ سلسلے جو ہیں وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں، وہ شاعری کے جو فنی رموز ہیں ان سے بھی پوری طرح واقف تھے کہ یہاں پہ الف دبتی ہے، یہ قافیہ جو ہے یہ اس میں یہ نقص نہیں ہونا چاہیے، یہ نقائص ہیں جو عام طور پہ کافی، اور میر اور سودا کی مثالیں دے دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر یہ شعر صحیح ہے تو پھر میرا شعر جو ہے وہ کس کھاتے میں ہے، یا اگر میرا شعر صحیح ہے تو پھر میر اور سودا کے یہ اشعار کس کھاتے میں ہیں، بتائیں ذرا۔ یہ میرے لیکچرز میں بیان ہو چکا، آپ نے یقیناً اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ تو اب پھر ایک دفعہ نئے سرے سے آپ ان لیکچرز کو دیکھیے اور اس میں سے چیزیں نکالیے۔ ایک انتخاب جو ہے نا وہ بھی ذہانت کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کے پاس بہت سے بکھری ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے خوبصورت اور پسندیدہ چیزیں نکال کے الگ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، اور یہ ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ایک بلک ہے آپ کے سامنے، ایک ڈھیر ہے، اس میں منتخبہ چیزیں کون سی ہیں وہ نکالنے کا ہنر آنا چاہیے۔ تو ایک سوال جو ہے وہ میرے لیکچرز جو ہیں ان میں سے مرتب ہوگا، اور ایک سوال جو ہے وہ جناب رؤوف صاحب کی جو لیکچرز ہیں اس میں سے آئے گا، اور ایک سوال جو ہے اس کی قیمت 15 نمبر ہے۔ تو آپ مڈ ٹرم کا جو پیپر دیں گے وہ 30 نمبر کا ہوگا، اور 30 نمبر میں سے آپ جتنے نمبر اپنی استعداد سے، اپنی کوشش سے اور اپنی توجہ سے اور محنت سے حاصل کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 پرچے مقالے کے مقابلے پہ رکھے ہیں۔ مقالہ 200 نمبر پہ مشتمل ہے، اس کے بجائے آپ یہ غالب کا پرچہ اور ایک دوسرا پرچہ جو ہے یہ 200 نمبر کا آپ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ محنت سے، کوشش سے اس میں وہ معیار حاصل کر لیں جو ایک مقالہ نگار جو ہے وہ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آپ کوشش اور محنت سے نمبر حاصل کر لیں تو یہ آپ کے حق میں بہت مفید ہوگا۔ آپ کا جو معیار ہے اور سی جی پی جو آپ کا جو ہے وہ بڑھ جائے گا، 3 سے اوپر چلا جائے گا، تو یہ اتنا ہی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس لیکچر کو آپ مڈ ٹرم امتحان کا تعارفی لیکچر سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد میں جو اصل موضوع چھیڑنے والا تھا اسے میں اب اس لیے نہیں چھیڑتا کہ اس کو ہم مڈ ٹرم سے الگ رکھتے ہیں، اور مڈ ٹرم کے بعد جو آپ فائنل ایگزام ہوگا اس میں ہم اسے شامل کر لیں گے۔ اور وہ موضوع بھی میں آپ کو بتا دوں، میں چاہ رہا تھا کہ غالب کے تصور جمالیات پہ آپ سے گفتگو کروں، اور یہ بہت دلچسپ موضوع ہے اور بہت گہرائی لیے ہوئے ہے، اور جمالیات کا جسے آپ ایستھیٹکس کہتے ہیں اس کا کیا تصور ہے، جمالیات سے کیا مراد ہے، اور کس طرح سے غالب کی شاعری میں جمالیات کا موضوع آتا ہے، یہ ایک نیا
पर्सपेक्टिव और नया तनाजुर है। इस तारुफ में, जमालियात के तारुफ में गालिब का एक शेर यकीनन आपके इल्म में होगा कि आराइश जमाल से फारिग नहीं हुनूस, आराइश जमाल से फारिग नहीं हुनूस, पेशे नज़र है आईना दाइम निकाब में। अब ये बात गालिब ही कर सकते थे, और इसमें जो ज़ाते वाहिद है उसका तसव्वुर भी उभरता हुआ महसूस होता है, जिसने ये कहा है कि इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाला, कि अल्लाह ताला ख़ुद भी हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। तो गालिब का क्या तसव्वुर हुस्न था, गालिब का क्या तसव्वुर जमालियात था, इसमें बहुत सी ऐसी बातें भी आपके मुताले में आएंगी जो शायद इससे पहले आपके ध्यान में न रही हों। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस गुफ्तगू को ही आप बहुत समझें। और एक, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या पैटर्न होगा पर्चे का, और सवालात की नौइयत क्या होगी, और किस तरह से, एक खौफ आपको इम्तिहान से पहले ही खौफ दामनगीर हो जाता है। ना डरा ना करें इम्तिहान से। हर इम्तिहान में उतरना मर्दों का तरीक़ा है, और मर्दाना वार हर इम्तिहान में मुकाबला करना चाहिए, चाहे कैसे ही मुश्किल हालात क्यों ना हों। और हम तो आसानियाँ बांटने के लिए बैठे हुए हैं, हम तो सहूलतें पैदा करते हैं अपने स्कॉलर्स के लिए। और ये आपका भी कमाल है कि आप उन बातों को सुन लेते हैं, और उन बातों को सुन के समझ के फिर उसके मुताबिक अपना एक नुक्ता नज़र और अपनी एक राय कायम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये दिन जो हैं बहुत मुश्किल दिन हैं, और वबा जो है वो अपने पूरे ज़ोरों पे है। कोशिश कीजिए कि ख़ुद भी मोहतात रहें और अपने अहले ख़ाना को भी एहतियात का दर्स दें, और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे।